السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کا سوات جلسہ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تقاریر بھی سنی ہوں گی۔ میں تقاریر کے حوالے سے بات کروں گا، مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف یہ پہلا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا جو شہباز شریف نے نمائندگی کی ہے نون لیگ کی۔ ایک تاثر یہ تھا، آلریڈی موجود تھا کہ شہباز شریف کے آنے سے پی ڈی ایم کے بیانیے میں شاید نرمی آئے گی، مفاہمتی بیانیے ٹائپ ہو جائے گا، یا یہ بھی ریزرویشن تھے کہ شاید پی ڈی ایم کا بیانیہ اب اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ہونے کی بجائے عمران خان پر فوکس ہوگا اور عمران خان کے خلاف ہی تقاریر ہوں گی۔ تقاریر کے حوالے سے بات کروں گا، اور کیونکہ میں بھی سوات گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوات سے واپس آیا ہوں، جلسہ کور نہیں کر پایا پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ، جلسے سے میں نہیں ویلاگ کر سکا شیئر، اور جلسہ بھی نہیں دکھا سکا، کیونکہ سوات میں جو رش میں پھنس گئے تھے ہم لوگ، جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی۔ یہ آپ سن کر میں تو خود مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 3 گھنٹے کوئی مینگورہ شہر میں صرف موٹر وے تک پہنچنے، جلسہ گاہ سے موٹر وے تک پہنچنے میں 3 گھنٹے ہمارے جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگا ہے، 3 گھنٹے۔ تو جب 6 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو جلسہ تو ختم ہونے کو ہی تھا۔ تو بہرحال میں گیا تھا، گزشتہ رات ثوابی میں تھے ہم، دوستوں کے ساتھ میں گیا تھا۔ پھر بابوزئی مردان میں علاقہ ہے بابوزئی کا، مولانا امداد اللہ کا مدرسہ ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے نائٹ اسٹے کیا تھا۔ پھر میں وہاں پر چلا گیا دوستوں کے ساتھ۔ دوستوں نے پلان ایسا ہی بنایا کہ مولانا کے ساتھ ریلی میں ہم نے جانا ہے، تو میں نے بھی کہا جی چلیں جی، ریلی بھی کور ہو جائے گی، اور مولانا نے بھی جلسے میں پہنچنا ہے، ریلی کے شرکاء نے بھی پہنچنا ہے، تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ تو 2 بجے دن کو بابوزئی سے، مردان سے، یعنی مردان کے علاقے میں جو بابوزئی کا علاقہ ہے وہاں سے 2 بجے مولانا کی قیادت میں ریلی نکلی، اور ہم بھی ریلی میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ مولانا تو ریلی کچھ وقت تو ریلی کے ساتھ چلے، اس کے بعد مولانا کا قافلہ، کیونکہ مولانا اتنا سلو چل نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے رش میں مولانا بیمار بھی تھے، صحت کے حوالے سے بھی مولانا کا تقاضا تھا کہ مولانا جلدی جا کے پہنچے، فریش ہوں۔ تو مولانا نکل گئے، ریلی تو اپنی چلتی رہی، ہم بھی ریلی میں پھنس گئے۔ پھر جیسے ہی موٹر وے سے ہم مینگورہ شہر کی طرف داخل ہوئے تو وہاں پہ رش میں پھنس گئے۔ 2-2.5-3 گھنٹے کا، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہمارے جاتے ہوئے لگ گئے، اور بارش بھی ہلکی سی ہو رہی تھی سوات میں، مینگورہ میں۔ اس کے علاوہ آندھی اور طوفان بھی تھا، تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، اتنی بہت زیادہ تیز آندھی بھی نہیں تھی اور تیز بارش بھی نہیں تھی، لیکن طوفان بھی تھا اور ہلکی سی بارش بھی تھی۔ روڈ راستے گیلے ہو گئے تھے۔ جلسے کے جو شرکاء تھے وہ ذرا ڈسٹرب ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر بارش کم ہو گئی، بند ہو گئی، تو پھر وہ جلسہ اپنے روٹین کے مطابق چلا، اور ہم پھر واپس اسی لیے ہم نکل پڑے۔ جلسہ اگر ختم ہونے کے بعد ہم نکلتے تو اور بھی ہمارا ٹائم لگ جاتا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا ان کا پھر جو بھائی ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان کو کال آ گئی۔ اب ڈرائیور ہی ہمارا جب پریشان تھا تو اب اس کا کیا کر سکتے تھے، ان کو واپس آنا تھا، بھائی کو ظاہر بڑے شہر ہاسپٹل منتقل کرنا تھا، کوئی سر میں چوٹ لگی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی، جس کی وجہ سے میں لائیو پروگرام نہیں کر سکا۔ بہت سارے دوستوں کو انتظار بھی ہوگا، بہت سارے دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ شاکر سولنگی گیا ہوا ہے تو لائیو وہاں سے کچھ کرے گا، پروگرام کرے گا، ویلاگ کرے گا، اور جب نہیں دیکھا ہوگا تو بہت سارے دوست حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے ویلاگ میں وہاں سے نہیں کر پایا، اور پھر واپس ہم آ گئے۔
تو مولانا کے ساتھ بابوزئی سے بابوزئی میں مولانا کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی، ہینڈ شیک بھی ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ریلی شروع ہونی تھی۔ ریلی بہت بڑی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں مولانا کے ساتھ۔ شہباز شریف کی ریلی الگ آئی تھی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ اپنی اپنی ریلیاں، اپنے اپنے جلوس اور قافلے جو ہیں وہ الگ لے کر آئے تھے، لیکن جلسہ بڑا بھرپور قسم کا جلسہ رہا۔ پی ڈی ایم کا گراؤنڈ آپ نے سب لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے جو گراؤنڈ ہے سوات کا، اس گراؤنڈ کی مناسبت سے بہت اچھا کراؤڈ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو سوات کا موسم زبردست تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ طوفان بھی آیا، پھر بارش بھی ہوئی، تو ایک بالکل سردی سا ماحول سوات میں ہو گیا تھا۔ پھر ہمارے احمد منصور ہمارے صحافی دوست ہیں، وہ بھی مل گئے، پھر ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی۔ کچھ اور بھی دوست کوریج کے لیے آئے تھے، وہاں پر اسلام آباد سے بھی آئے تھے، ظاہر پشاور اور باقی کے پی کے مختلف شہروں سے لوگ آئے تھے صحافی، اور بہت ساروں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ لیکن تقاریر پہ میں آتا ہوں کہ شہباز شریف کی تقریر تو میں نے سنی پوری، مولانا فضل الرحمان کی بھی تقریر سنی، آپ لوگوں نے بھی بہت سارے دوستوں نے سنی ہوگی۔ پی ڈی ایم میں ایک تاثر تھا کہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کی نمائندگی کرنے، نون لیگ کی نمائندگی کرنے، تو اب پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ سوال بہت سارے دوست، بہت سارے لوگ ڈسکس بھی کرتے رہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ رہا تھا کہ شہباز شریف کی کیونکہ سیاست مفاہمتی سیاست رہی ہے ہر دور میں، تو وہ مزاحمتی سیاست نہیں کرتے، اور پی ڈی ایم میں جو نواز شریف کا بیانیہ ابھی تک چلا ہے، یا مریم نواز جو بیانیہ لے کر چلی ہے، وہ تو مزاحمتی بیانیہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی، محمود خان اچکزئی بھی، سردار اختر مینگل اور باقی جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ بھی اسی بیانیے کو فالو کرتے رہے ہیں۔ تو اب بیانیہ کیا ہوگا؟ میں نے کچھ دوستوں کو یاد ہوگا جنہوں نے پروگرام سنے ہوں گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رمضان کے بعد، یہ رمضان میں نے کہا تھا، جب جن دنوں مولانا بیمار بھی ہوئے تھے، پھر پی ڈی ایم کی تحریک یعنی پیپلز پارٹی بھی الگ ہو گئی، اے این پی بھی الگ ہو گئی، پھر پی ڈی ایم کی تحریک ٹھنڈی پڑ گئی تھی 2 مہینے کے لیے، تو ان دنوں میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا جو بیانیہ ہوگا، یا پی ڈی ایم کا تحریک کا اگلا جو مرحلہ ہوگا، اس میں جو بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوکس جو ہے بیانیے کا پی ڈی ایم کی تحریک کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کے خلاف ہوگا۔ یہ میں نے 2-3 ویلاگ میں یہ بار بار یہ بات کر چکا ہوں، دعویٰ کر چکا ہوں، اور کل کی تقاریر سے ایسا ہی کچھ فیل آنا شروع ہوا ہے۔ ایک دم ظاہر ہے کوئی بھی کنورٹ یا ڈائیورٹ نہیں ہوتا معاملہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا، جب نام لیتے تھے اداروں کے، دونوں اداروں، بڑے اداروں، طاقتور اداروں کے سربراہان کے، آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے، تو پھر میاں صاحب نے جب نام لینا بند کیا تھا تو ایک دم بند نہیں کیا تھا، پہلے 5-5 6-6 دفعہ نام لیتے تھے ہر تقریر میں، اور پھر جب سوات میں نون لیگ کا جلسہ ہوا تھا تو اس میں 2 دفعہ نام لیا تھا، 5-6 دفعہ نہیں لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میاں صاحب نے نام لینا بند کر دیا۔ تو یہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی تحریک میں جب فوکس اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو سوات جلسے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کا ایک لائن سمجھ میں آ گئی ہے، مل گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے بیانیہ سخت نہیں ہوگا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیہ ہوتا تو شہباز شریف جلسے میں نہ آتے بلکہ مریم نواز آتیں اور تقریر بھی دھواں دھار کرتیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتیں، اور نہیں تو میاں نواز شریف بھی تقریر اپنی سوات جلسے میں کرتے۔ کل کے جلسے میں میاں نواز شریف نے تقریر نہیں کی تو اور مریم نواز بھی نہیں آئی، شہباز شریف کو بھیج دیا مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنے والے اپنے پارٹی صدر کو، تو آپ اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فوکس نہیں ہوگا پی ڈی ایم کا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجوہات یہ ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ڈیمانڈس تھیں اپوزیشن کی، ان میں سے بہت ساری ڈیمانڈز اسٹیبلشمنٹ نے مان لی ہیں۔ اپوزیشن کی جو تحریک کا مقصد تھا وہ زیادہ تر حاصل ہو چکا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے جو سربراہان ہیں، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، آف دا ریکارڈ گپ شپ میں، یا خود محسوس بھی کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا پہلا سب سے بڑا شرط یہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں، انتخابات میں، نتائج میں مداخلت کرنا بند کر دے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیمو اپنا دکھا دیا ہے ضمنی انتخابات میں، جو 9 ضمنی انتخابات اپوزیشن جیتی ہے، 9-10 حکومت نہیں جیتی، حکومت ہر جگہ پر بری طرح ہار رہی ہے۔ تو اس میں سے اپوزیشن نے اخذ یہ کیا ہے کہ جو ڈیمانڈز اس اپوزیشن کی رہی ہے، پی ڈی ایم کی جو پہلا مطالبہ رہا ہے، اس پر پیش رفت ضرور کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ مکمل طور پر تو اسٹیبلشمنٹ سیاست سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، سیاست میں مداخلت، انتخابات مداخلت، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ختم ہو، لیکن قدرے کم ہوئی ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب کیونکہ 3 سال حکومت گزار چکی ہے، اب حکومت ابھی اسٹیبلشمنٹ حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہے، اس پر اپوزیشن جماعتیں نالاں ہیں، ناراض ہیں، ناخوش ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا شہباز شریف میدان میں ہیں، تو ظاہر ہے بیک ڈور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی الگ اپنے مذاکرات کر رہی ہوگی، نون لیگ الگ کر رہی ہے، شہباز شریف رہا ہو گئے، حمزہ شہباز رہا ہو گئے، نون لیگ کے سارے لیڈر میاں جاوید لطیف، خواجہ آصف، سب لوگ رہا ہو گئے، میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ ایک خورشید شاہ ہیں جو اپوزیشن میں، اور علی وزیر ہیں، علی وزیر کا تو قصہ ہی کچھ اور ہے، لیکن جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں ان میں سے خورشید شاہ اندر ہیں، باقی سب لوگ رہا ہو کر آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس میں شمار کی جاتی ہیں، اسی سلسلے کی اور سلسلوں کی کڑی سمجھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو حکومت کے ساتھ سپورٹ ابھی بھی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن قدر انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ انتخابات میں مداخلت کا معاملہ ہو، اپوزیشن کی کے خلاف انتقامی کارروائیاں، گرفتاریاں یا اپوزیشن کو ریلیف دینا، اس حوالے سے ڈیولپمنٹس جو نظر آ رہی ہیں، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اب فوکس نہیں ہوگا، اور لگ رہا تھا پہلے بھی، ابھی تو آغاز ہو گیا ہے سوات جلسے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح دباؤ نہیں ہوگا اپوزیشن کا یا پی ڈی ایم کا جس طرح پہلے تھا۔ اب دباؤ ہوگا عمران خان پر۔ 3 سال عمران خان گزار چکا ہے، اب 1.5 سال، 2.25 سال مثال کے طور پر عمران خان کے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوگا، نیا الیکشن ہوگا۔ تو یہ 2.25 سال یا 2 سال جو ہے اپوزیشن جماعتیں اپنا انتخابی ایک کمپین کے طور پر اس کو پی ڈی ایم کو یوٹیلائز کریں گی، اور اپنا احتجاج بھی جاری رہے گا، حکومت کو عوام کے سامنے ایکسپوز بھی کرتے رہیں گے، حکومت کی کارکردگی جو بیڈ گورننس ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور اپنا ایک الیکشن کا اور ماحول بھی، عوام سے رابطہ مہم اور ورکر کو موبلائز کرنے کا جو عمل ہے وہ اس احتجاجی تحریک کے ذریعے چلتا رہے گا۔ تو شہباز شریف کی تقریر بھی آپ نے سنی، مولانا کی بھی تقریر سنی، زیادہ تر فوکس جو ہے عمران خان پہ تھا۔ ٹرمپ سے ملاقاتیں، جو بائیڈن کا فون نہ کرنا، یا وزیر اعظم کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ میں نہ بلانا، یا سی پیک، یا عوام کو ریلیف نہ دینا، عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ کرنا، یہ سارے فوکس جو ہے زیادہ تر جو ہے تقاریر کا، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا، وہ عمران خان رہا ہے گزشتہ روز۔ اور اب ایک لائن اس میں سے ایک ڈرا ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، لکیر کھینچ دی سمجھیں کہ پی ڈی ایم نے، کہ اب ایک تو شہباز شریف پی ڈی ایم میں نمائندگی کریں گے، اور بیانیہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا عمران خان کے خلاف سخت ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔